حمد و ثنا کبریائی عصمت بزرگی برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اور اولاد دینے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ پر کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں آپ تمام اخوان سے، تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ میری انتہائی قریبی عزیزہ گزشتہ چند دنوں سے شدید بیمار ہیں اور اس وقت بھی وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، تو ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ محترم مولانا اکرم ربانی صاحب نے اپنی بات واضح کی، عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن اور قادیانیوں کے مابین جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بنیادی فرق ہے وہ واضح کرنا چاہوں گا۔ امت مسلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے، آخری نبی تسلیم کرتی ہے، جبکہ قادیانی حضرات امت مرزائیہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں اور اپنے اس عقیدے کو چھپائے رکھتے ہیں، اور جب بھی بات کی جاتی ہے تو وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جناب اجرائے نبوت پہ بات کر لیں، امکان نبوت پہ بات کر لیں، حالانکہ اجرائے نبوت اور امکان نبوت پہ بات تب کی جاتی جب قادیانیوں کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے اور مرزا قادیانی کے بعد بھی نبوت کو جاری مانتے۔ لیکن امت مرزائیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے اور اس کے بعد قطعاً کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ آئے گا۔ آئیے اسی ضمن میں مختصر گفتگو کروں گا اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کی کتب سے حوالہ جات پیش کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کے سامنے کتب ہیں دکھاؤں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، روحانی خزائن جلد 22 ہے، اس کا صفحہ نمبر 209 کھول کے بیان کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 209 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، اور اہل اسلام کے اہل کشف نے مسیح موعود کو جو آخری خلیفہ اور خاتم الخلفاء ہے، آخری خلیفہ اور خاتم الخلفاء ہے، صرف اس بات میں ہی آدم سے مشابہ قرار نہیں دیا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا اور مسیح موعود چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوا، یعنی اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی آخری خلیفہ قرار دے رہا ہے اور خاتم الخلفاء کہہ رہا ہے۔ اور قادیانی حضرات، جب تم خاتم النبیین کی معنی اور مفہوم کو تبدیل کرتے ہو تو بتاؤ یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی خاتم الخلفاء کا معنی کیا کر رہا ہے؟ کیا آخری خلیفہ نہیں کر رہا؟ تو وہ کس بنیاد پر یہ معنی کر رہا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر اب یہ دعویٰ کرنا کہ خاتم النبیین کا معنی افضل نبی ہے، خاتم کا معنی مہر ہے، تو جناب یہاں پر مہر کا معنی کیوں نہیں کیا گیا؟ یہاں پر افضل کا معنی کیوں نہیں کیا گیا؟ آخری خلیفہ معنی کر رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ چلیے اسی کتاب حقیقت الوحی روحانی فقدان جلد 22 صفحہ نمبر 406 اور 407 پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، یہ دیکھیے یہ تحریر آپ کے سامنے ہے، ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 406 اور 407 یہ دیکھ سکتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ لیجئے جناب، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے صرف میں فقط ایک شخص اس نبی کا نام پانے کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، اور کوئی شخص اس نام کا مستحق نہیں ہے، خواہ وہ جتنا بڑا مرضی ولی ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو اکیلا اور آخری نبی قرار دیتا ہے۔ یہی حوالہ جات پیش کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بیٹا بشیر الدین محمود اپنی کتاب حقیقت النبوہ میں انوار العلوم جلد 2 صفحہ 460 پر لکھتا ہے کہ اس لیے ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں، صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں۔ قادیانی حضرات، اجرائے نبوت مرزا قادیانی کے بعد کہاں گئی جب تم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہو؟ یہ امکان نبوت اور اجرائے نبوت کی بنیاد پر بات کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ جو کیوں لوگوں کے ساتھ عجب و فریب کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ کیا وہ اجرائے نبوت پہ بات کرو، امکان نبوت پہ بات کرو، ختم نبوت پہ بات کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جس دلیل کی بنیاد پر تم مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہو، ذرا وہ دلیل تو بیان کرو۔ ہم تو قرآن کریم کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور فرمان کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کو جو ہے حجت مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی تشریح کو، تفسیر کو مانتے ہوئے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو کہتا ہے فقط میں ہی اس نام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، اور کوئی شخص نبی کہلانے کا مستحق نہیں ہے امت مسلمہ میں۔ اور اس کا بڑا بیٹا بشیر الدین محمود کہتا ہے حقیقت النبوہ میں انوار العلوم جلد 2 صفحہ 460 پر کہتا ہے، اس لیے اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے نا قادیانیوں، تمہارا عقیدہ، اس لیے ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں، یعنی اس سے زیادہ کسی نبی کے قائل نہیں ہے قادیانی حضرات۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین جلد یہ روحانی فقدان جلد 20 صفحہ نمبر 35 پر لکھتا ہے، سنتے جائیے، جو عقیدے آپ چھپاتے ہو عمدن اور لوگوں کو بتاتے نہیں ہو، ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ پیلے کلر کی تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی شہادت القرآن تذکرۃ الشہادتین کتاب کا نام ہے، روحانی فقدان جلد 20 صفحہ نمبر 35 پر لکھتا ہے کہ 14ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر بائیں ہما موسوی سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا۔ کہتا ہے 14ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا،
मगर बाई हमा मूसवी सिलसिला का आखिरी पैगंबर था जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 14वीं सदी में पैदा हुआ। ऐसा ही मैं भी खानदान कुरैश में से नहीं हूँ। कादियानी हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि जो इमाम मेहदी होगा वो फातिमा की औलाद में से होगा, वो हसनी हसैनी होगा। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इनकारी है इस बात का। वो कहता है कि मैं इन हदीस का मिस्ताक नहीं हूँ। और एक जगह पे लिखता है कि सैयदा फातिमा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी रान, मैंने कशफ की हालत में देखा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि अपनी रान पर मेरा सर रखा मादर मेहरबान की तरह और साबित किया कि मैं उन्हीं में से हूँ। लेकिन एक तरफ ये बकवास और दूसरी तरफ कहता है मैं हदीस की मिस्ताक नहीं हूँ। ये सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन। और यहाँ पर भी वाज़ेह तौर पे लिखा कि 14वीं खसूसियत यसू मसीह में ये थी कि वो बाप के ना होने की वजह से बने इसराइल में से ना था, मगर बाई हमा मूसवी सिलसिला का आखिरी पैगंबर था जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 14वीं सदी में पैदा हुआ। ऐसा ही मैं भी खानदान कुरैश में से नहीं हूँ और 14वीं सदी में मबऊस हुआ हूँ और सबसे आखिर हूँ। कहता है मैं सबसे आखिर हूँ। और जनाब जो सबसे आखिर हो उसके बाद कोई नबी कैसे भाई? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को आखिरी नबी करार दे रहा है। यहीं पर बस नहीं, उठाइए ये 5 जिल्दों वाला एडिशन है मलफूजात जिल्द अव्वल और खोलिए उसका सफा नंबर जो है 475 नंबर सफा। ये देखिए, ये तहरीर हाईलाइट की हुई है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, हेडिंग है कि मसीह की बेबाप वलादत निशान है। लिखता है मैं हमेशा से इस बात पर ईमान रखता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेबाप पैदा हुए थे और उनका बेबाप पैदा होना एक निशान था इस बात पर कि अब बनी इसराइल के खानदान में नबुव्वत का खात्मा है। बनी इसराइल के खानदान में नबुव्वत का खात्मा है क्योंकि उनके साथ वादा था कि बशर्ते तकवा नबुव्वत बनी इसराइल के घराने से होगी। हालांकि ऐसा कोई वादा नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह मेरी जुर्रियत में से भी इमाम मुकर्रर कर। अल्लाह ताला ने कहा जालिमों के लिए मेरा वादा नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है इस बात पर कि बनी इसराइल के खानदान में नबुव्वत का खात्मा होता है क्योंकि उनके साथ वादा था कि बशर्ते तकवा नबुव्वत बनी इसराइल के घराने से होगी। लेकिन जब तकवा ना रहा तो ये निशान दिया गया ताकि दानिशमंद समझ ले कि अब आइंदा इस सिलसिला का इनकता होगा। गर्द हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर बनी इसराइल की नबुव्वत का खात्मा हो गया। पहली किताबों में भी अल्लाह ताला ने वादा किया था कि बनी इस्माइल में भी एक सिलसिला, इसी सिलसिला का हम रंग पैदा होगा। यानी ईसा अलैहिस्सलाम से जो है बनी इसराइल की नबुव्वत का खात्मा हुआ। और कहता है मिर्जा कादियानी कि बनी इस्माइल में से भी अल्लाह का वादा था कि इस सिलसिला का हम रंग सिलसिला पैदा होगा और उसके इमाम व पेशवा और सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। तौरात में ये भी खबर दी गई थी, कुरान शरीफ ने भी फरमाया कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। जैसे तौरात में मानंद का लफ्ज़ था, कुरान शरीफ में कमा का लफ्ज़ मौजूद है। फिर आगे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, हेडिंग है हजरत मसीले मूसा हैं। क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल-इत्तफाक मसीले मूसा हैं। सूरा नूर में भी जिक्र फरमाया गया कि सिलसिला मोहम्मदिया मूसविया सिलसिला का मसील है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी अंबिया का जिक्र कुरान शरीफ ने नहीं किया। लम नक्सुस कह दिया, जहां भी सिलसिला मोहम्मदिया में दरमियानी खुलफा का नाम नहीं लिया।
جیسے وہاں ابتدا اور انتہا بتائی، یہاں بھی یہ بتا دیا کہ ابتدا مسیل موسیٰ سے ہوگی اور انتہا مسیل عیسیٰ پر ہوگی۔ گویا خاتم الخلفاء وہی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں مسیح موعود کہتے ہیں۔ موعود اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر آگے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات میں قرآن خلفاء کے تقرر کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اسی وعدہ میں خاتم الخلفاء بھی شامل ہے، اور نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ وہ موعود ہے۔ جو خط ایک نقطہ سے شروع ہوگا وہ ختم بھی نقطہ پر ہی ہوگا۔ بس جیسے وہاں خاتم مسیح ہے، یہاں بھی خاتم الخلفاء ہے۔ اس لیے یہ اعتقاد اسی قسم کا ہے کہ اگر کوئی انکار کرے کہ سمت میں مسیح موعود نہ ہوگا، وہ قرآن سے انکار کرتا ہے اور اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ اس میں تکلف اور تصنع اور بناوٹ کا نام نہیں۔ پھر جو شک و شبہ کرے وہ قرآن شریف کو چھوڑتا ہے۔ لیجئے جناب، یہاں پر بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں اپنے آپ کو آخری خلیفہ خاتم الخلفاء ہونا ثابت کیا۔ چلیے، روحانی خزائن جلد 20 ہے، تذکرۃ الشہادتین ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 کا صفحہ نمبر 69 اور 70 ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ یہ تحریر ہائی لائٹ شدہ آپ کے سامنے ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے لیکن عادت اللہ اسی طرح ہے کہ دو قسم کے مرسل من اللہ قتل نہیں ہوا کرتے۔ ایک وہ نبی جو سلسلہ کے اول پر آتے ہیں، جیسا کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سلسلہ محمدیہ میں ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، دوسرے وہ نبی اور مامور من اللہ جو سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں، جیسا کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلسلہ محمدیہ میں یہ عاجز۔ لیجئے جناب، سلسلہ موسویہ میں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کہتا ہے سلسلہ محمدیہ میں سب سے آخر آنے والا میں ہوں، یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ لیجئے سرکار، پھر آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک محل سے مثال دی اپنی کہ اگر کوئی شخص محل بناتا ہے، اس میں 1 اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، بڑا خوبصورت محل بنائے، 1 اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے تو دیکھنے والے کہتے ہیں یہ ناقص ہے، یہ کتنا بھدا لگتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آخری اینٹ کی جو جگہ خالی چھوڑی تھی وہ مجھے آخری اینٹ قرار دیا نبوت کے محل میں، اور آخری نبی میں ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب خطبہ الحامیہ روحانی خزائن جلد 16 میں صفحہ نمبر 178 پر دو ٹوک اور واضح الفاظ میں لکھتا ہے کہ پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ دیکھیے جناب، مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو آخری اینٹ قرار دے رہا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ خطبہ الحامیہ ہے، صفحہ نمبر 478 ہے، دیکھتے جائیے اور پڑھتے جائیے، یہ کوئی چیز واضح نہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 کے صفحہ نمبر 333 پر یہ دیکھیے، یہ روحانی خزائن جلد 23 ہے، یہ صفحہ نمبر 333 کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ لکھتا ہے اس کے حاشیے میں کہ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام خاتم الخلفاء ہے،
यानी ऐसा खलीफा जो सबसे आखिर में आने वाला है। लीजिए सरकार, खातमुल खुलफा, ऐसा खलीफा जो सबसे आखिर में आने वाला है। कादियानी हजरात, पूछता हूँ, खातमुन नबीयीन का तर्जमा सबसे आखिर में आने वाला करते हुए आपको क्यों मौत पड़ती है? ये आपके मिर्जा जी तो खातम का तर्जमा सबसे आखिर कर रहे हैं कि सबसे आखिर में आने वाला खातमुल खुलफा, कहता मैं वो हूँ। ये चश्मा मार्फत रूहानी खजान जिल्द 23 सफा नंबर 333 के हाशिये में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताब रूहानी खजान जिल्द 19 कश्तिये नूह के सफा नंबर 61, रूहानी खजान जिल्द 19 के सफा नंबर 61 पे लिखता है, कहता है, मुबारक वो जिसने मुझे पहचाना, मैं खुदा की सब राहों में से आखिरी राह हूं, सब राहों में से आखिरी राह हूं, और मैं उसके सब नूरों में से आखिरी नूर हूं। बदकिस्मत है वो जो मुझे छोड़ता है, क्योंकि मेरे बगैर सब तरीकी है। लीजिए सरकार, सब राहों में से आखिरी राह और सब नूरों में से आखिरी नूर मिर्जा कादियानी खुद को करार दे रहा है। आइए इन तहरीरों की तशरीह मिर्जा कादियानी के मरीदैन से इस पूछ लेते हैं, वो क्या करते हैं। रसाला तशहीजुल अज़हान है, मार्च 1914 का, उसके सफा नंबर 31 पर यह रसाला मिर्जा कादियानी के बड़े बेटे बशीरुद्दीन महमूद की अदालत में छाया होता है। उसमें सफा नंबर 31 पर यह तहरीर लिखी है, बस जिस तरह खातिमुल अंबिया में तअद्दुद जायज नहीं, इसी तरह खातम नबुव्वत ज़िल्लिया में भी तअद्दुद जायज नहीं। जैसे खातमुल अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तअद्दुद जायज नहीं, ऐसे खातम नबुव्वत ज़िल्लिया में भी तअद्दुद जायज नहीं, बल्कि जरूरी है कि एक ही हो। बस मालूम हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो शख्स भी नबी हो, वो जरूर है कि खातम नबुव्वत ज़िल्लिया हो, और खातम नबुव्वत ज़िल्लिया जरूरी है कि सिर्फ एक ही हो। हाँ, जिल गैरतम में कसरत जायज है। अजलाल अपनी जिल्लियत के मुताबिक नबुव्वत का हिस्सा पा सकते हैं जो जुज़वी नबुव्वत है, लेकिन जुज़वी नबुव्वत नबुव्वत नहीं। इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं अपने अल्फाज में कर दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो चुका, अब सिर्फ मुबश्शरात बाकी हैं। सहाबा ने पूछा मुबश्शरात क्या है? फरमाया सच्चे ख्वाब आना। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है जुज़वी नबुव्वत, नबुव्वत नहीं। ये जो मुबश्शरात हैं उनको अल्लाह के नबी ने 40वां हिस्सा नबुव्वत का करार दिया, और जुज़वी नबुव्वत जहां पर लिखा कि नबुव्वत नहीं है, फिर आगे लिखा बस एक से ज्यादा नबी की आने की खबर दी नहीं दी, पर एक से ज्यादा नबी किसी सूरत नहीं आ सकते। चनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में से सिर्फ एक नबी अल्लाह के आने की खबर दी है, जो मसीह मऊद है, और उसके सिवा कतअन किसी का नाम नबीउल्लाह या रसूलुल्लाह नहीं रखा, और न किसी और नबी के आने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, बल्कि ला नबिया बादी फरमा दिया कि मसीह मऊद के सिवा मेरे बाद कतअन कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। रसाला तशहीजुल अज़हान है, मार्च 1914 है, सफा नंबर 31 है, मार्च 1914 का शुमारा है, और इस रसाले का एडिटर कादियानियों का मुस्लिम मऊद और दूसरा खलीफा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, जो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बड़ा बेटा है, वो है। फिर आगे चलिए, इसी तरह रसाला तशहीजुल अज़हान 1917 के सफा नंबर 1 पर लिखा है, अगस्त 1917 का शुमारा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ एक ही नबी का होना लाजम है, एक से ज्यादा नहीं, एक ही नबी, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। फिर आगे देखिए, इसी रसाला तशहीजुल अज़हान 1916 फरवरी का शुमारा है
اس کے اندر پہلا مضمون جو لکھا گیا نبی آخر الزمان کے عنوان سے، جانتے ہیں اس مضمون میں نبی آخر الزمان کسے ثابت کیا گیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور امت مرزائیہ کا عقیدہ ہے نبی آخر الزمان مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ لکھا ہے اس کے صفحہ نمبر 5 پر، تفسیر بڑی لمبی ہے، لکھا ہیڈنگ ہے آخری سب سے مسیح موعود ہے۔ اس کے جواب میں آگے لکھتے ہیں، اس کے بعد اب ضروری خیال کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود کی تحریروں سے یہ دکھاؤں کہ حضرت مسیح موعود نبیوں میں سے آخری نبی ہے، نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ سنو، آخری نبی، نبیوں میں سے آخری نبی۔ رسالہ تشہید الاذہان فروری 1916۔ مسیح موعود کی تحریروں سے یہ دکھاؤں کہ حضرت مسیح موعود نبیوں میں سے آخری نبی، آخری مسیح، آخری آدم، آخری مجدد، آخری مصلح، آخری خلیفہ، آخری امام، آخری اینٹ، آخری کڑی، آخری راہ، آخری نور ہیں۔ میں مسیح موعود چونکہ کئی معنوں میں آخری ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس امر کو خوب واضح کر دیا جائے۔ اور پھر آگے 5 چیزیں بیان کی، شکیں بیان کی ہیں کہ اس طرح مرزا صاحب جو ہیں وہ آخری ہیں۔ 5ویں شک میں مضمون نگار لکھتا ہے یہ کہ حضرت مسیح موعود ان معنوں میں آخری تھے کہ جن سے آپ کا صاحب مہر یعنی صاحب افادہ ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی آپ کی ذلیت میں ولایت اور خلافت حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلیت میں نبوت اور رسالت حاصل ہو سکتی تھی۔ یعنی مرزا قادیانی کی ذلیت میں بھی نبوت حاصل نہیں ہو سکتی، صرف ولایت اور خلافت حاصل ہو سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ذلیت، نبوت اور رسالت حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ اس کے لیے صرف مرزا قادیانی مخصوص تھا۔ چلیے ایک اور حوالہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کلمۃ الفصل ہے، اس کا صفحہ نمبر 16 مرزا بشیر احمد کے بیٹے کا رسالہ ریویو مارچ 1915 یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 116 پر کلمۃ الفصل یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے میں نے پرنٹ نکلوایا ہے، جا کے ان کی ویب سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، alislam.org پر یہ موجود ہے۔ کلمۃ الفصل مرزا بشیر احمد کی تحریر کتاب لکھتا ہے کہ اگر آپ کے بعد بھی بہت سے نبی آ جاتے تو پھر آپ کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے مرزا بشیر احمد، جسے قادیانی قمر الانبیاء کہتے ہیں، کہ اگر آپ کے بعد بھی بہت سے نبی آ جاتے تو پھر آپ کی شان لوگوں کی نظر سے گر جاتی، کیونکہ آپ کے بعد بہت سے نبیوں کے ہونے کے یہ معنی ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا معمولی ہے کہ بہت سے لوگ محمد رسول اللہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جو کوئی بھی ذلی نبی ہوگا وہ بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات حاصل کر لینے کے محمد رسول اللہ ہی کہلائے گا۔ پس اس لیے امت محمدیہ میں صرف ایک شخص نے نبوت کا درجہ پایا اور باقیوں کو یہ رتبہ نصیب نہیں ہوا، کیونکہ ہر ایک کا کام نہیں کہ اتنی ترقی کر سکے۔ لیجیے جناب، مرزا غلام احمد قادیانی صرف ایک شخص ہے جو ذلی بروزی نبوت بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ جو اجرائے نبوت اور امکان نبوت کے ڈھکوسلے چھوڑے جاتے ہیں کہ جناب دیکھیے سورۃ النساء میں جو فرمایا گیا ہے کہ اطاعت کی بنیاد پر یہ انعام ملے کہ ان میں نبوت بھی ہے، صالحین بھی ہے، وہ نبیوں میں سے ہوگا۔ ماں کا ترجمہ تو مانوی تحریف کی گئی ہے نا۔ اگر آپ کا معنی اور ترجمہ قادیانیوں درست مان لیا جائے تو بتاؤ کہ مرزا قادیانی کے بعد کیا وہ انعام کیوں ختم ہوئے، کس وجہ سے ختم ہوئے؟ کہ مرزا قادیانی کے بعد قطعاً کوئی نبی نہیں آ سکتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ نبی آخر الزمان ہے، وہ آخری خلیفہ ہے۔ جس طرح
عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ موسویہ میں سے آخری نبی تھے، یہ سلسلہ محمدیہ میں آخری نبی ہے. یہ سارے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے. یہ لوگوں کے سامنے دجل، فریب اور دھوکہ دینا ترک کر دیجئے. یہ امکان نبوت اور جرائے نبوت کی بحث پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے آؤ اس بات پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد قادیانی مأمور من اللہ تھا یا مفتری اللہ تھا. اللہ کے فضل و کرم سے میں ثابت کروں گا کہ وہ مفتری اللہ تھا. جائیے، تقریباً کم و بیش 3 سال سے پوری قادیانیت کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ آئیں میدان میں، اس موضوع پر بندہ نچیز کے ساتھ گفتگو کریں، لائیو ڈبیٹ کریں. میں تیار ہوں اور میں ثابت کروں گا جو اصول مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک مفتری اللہ کے بیان کیے ہیں، انہی اصولوں کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی کو مفتری اللہ اور کذاب و دجال بیان کروں گا، ثابت کروں گا. اور اسی طرح قرآن کریم کی روشنی میں مرزا غلام احمد قادیانی کے الہامات کا جائزہ لیتے ہوئے اسے کذاب و دجال، مفتری اللہ اور جھوٹا ثابت کروں گا. آئے کوئی کرے ہمت میدان میں، انشاءاللہ یہ بندہ، اس بندے کا، اس اللہ کے عاجز بندے کا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب کا یہ چیلنج موجود ہے پوری قادیانیت کے لیے کہ آؤ میرے ساتھ گفتگو کرو اس موضوع پہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی مفتری اللہ تھا یا مأمور من اللہ تھا. یہ ڈکوسلے، یہ وقت کا دیا، یہ باتیں بند کرو کہ جناب آئیں امکان نبوت پہ بات کر لیں، جرائے نبوت پہ بات کر لیں، ختم نبوت پہ بات کر لیں. اپنا عقیدہ چھپا کر تم یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، دجل و فریب کا مظاہرہ کرتے ہو. میں نے تمہاری کتب سے، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب سے، اس کے بیٹے کی کتب سے اور تمہارے لٹریچر سے یہ ثابت کیا ہے کہ تمہارے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اور ہمارے اور آپ کے درمیان عقیدہ ختم نبوت میں جو بنیادی فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور تم مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہو. اور یہ جو بحث کرتے ہو، یہ دھوکہ دیتے ہو، اللہ کا واسطہ آئیے حق بات کو قبول کیجئے. اور میں اپنے تمام قارئین سے بھی یہ وعدے کرتا ہوں کہ جو ہمارے مجاہدین ختم نبوت ہیں، کوئی مرزائی اٹھتا ہے، آؤ اجرائے نبوت پہ بات کرو، ختم نبوت پہ بات کرو، سب سے پہلے قادیانیوں سے ان کا عقیدہ طلب کریں کہ بتاؤ تم اپنا عقیدہ ختم نبوت اپنی کتب سے پوری طرح پیش کرو. اگر وہ نہ کرے تو اس کے سامنے یہ اس کا عقیدہ رکھیں اور بتائیں کہ تم لوگوں کو کیوں جھوٹ بول رہے ہو لوگوں کے سامنے اور کیوں دھوکہ دے رہے ہو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حق بات قبول کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر اب کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ سوال کا جواب دوں گا. جی فاروق بھائی. جی عبید اللہ بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. میرا انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو تھا اور امید ہے اب میری آواز آ رہی ہوگی آپ کو صحیح. رہے ہو؟ اچھا، آئی تھنک آپ اس کو ہینڈ فری نہیں لگائی آپ نے. میری آواز آ رہی ہے؟ نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتائیں. میں یار اپنے گھر سے باہر تھا اور میں ربانی صاحب کو اسکرین پہ کر کے اور میں پھر پیچھے ہو گیا تھا کیونکہ میرا تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا. لنک میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو نیچے، اس کے اوپر آ کر عبید اللہ بھائی سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں. عبید بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے. جی محمد شایان، وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی آپ؟ یہ لنک دے دیا میں نے نیچے کال کا، اس کے اوپر اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. اور آج اگر تھوڑا سا اسٹریم میں کسی قسم کا کوئی ایشو ہوا ہو ٹیکنیکل تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں کیونکہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کام بھی ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو میں اپنے گھر سے باہر تھا لیکن پھر بھی کوشش کی ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہے. فرقان بھائی کی طبیعت خراب ہے، مجھے چیٹ سے پتہ چل رہا ہے، ان کے لیے دعا کریں سب لوگ.
اور عبید بھائی کی بھی میں سن رہا تھا بیچ میں، مجھے جو آڈیو میں نے سنی تھوڑی سی کہ ان کے بھی کوئی عزیز ہیں یا عزیزہ ہیں، ان کی بھی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے بھی خصوصی طور پہ آپ لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ میرے بھائی ڈیل جے۔ یہ کون ہے؟ کال کا لنک دے دیں ان کو، کال پہ آ جائیں جی۔ شان پنجاب، آپ کا کیا سوال ہے؟ ابیوز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کال پہ آ جائیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آ کے کر لیں۔ یہ ابھی چیٹ میں جو تھے 4-5 مربی حضرات یا مرزائی حضرات، وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے آگے پڑھیں پیچھے پڑھیں صفحہ یہ وہ، تو آپ کائنڈلی آ جائیں، آپ اسٹریم پہ آ کے ہمیں پڑھ کے بتا دیں آگے پیچھے کیا تھا اس میں، بڑی مہربانی ہوگی جی آپ سب کی۔ عمران خان وعلیکم السلام جی۔ انیس رحمان وعلیکم السلام۔ اچھا جی 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 بھیجیں ان کو، کال پہ بھیجیں ذرا فرقان بھائی، کال پہ ہیں جی، کال پہ ہیں، شاباش۔ نیچے بیٹھ کے بس کمنٹس میں شور آپ سے جتنا مرضی وہ کروا لو جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آگے پڑھیں پیچھے پڑھیں، آپ بھی آ جائیں کریں نا یار، پلیز پڑھ کے بتا دیے کریں ہمیں، اگر ہم کو غلطی کر رہے ہیں تو آپ بتائیں نا۔ بھائی بگ فین آف یورز، کیپ دا گڈ ورک، لو یو اینڈ یور ٹیم۔ جزاک اللہ شایان بھائی۔ اچھا جی، کون ہے جی کالر؟ نعمت علی صاحب ہیں جی، کال پہ لیتے ہیں جی، کال پہ لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ، کیا حال ہے جی آپ سب جی اللہ بھائیوں پاک کا؟ کا کرم ہے جی۔ ہیلو جی بات کیجیے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا عبید اللہ صاحب سے کہ جب یہ مرزے کو مانتے ہیں، جب آپ لوگ حوالے دیتے ہیں ان کو مرزے کی کتابوں، تو یہ کیوں پھر بھاگتے ہیں اس کی کتابوں سے؟ پھر تو یہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن حدیث پہ آؤ۔ ابے الو کے پٹھو، جس کو تم نبی بنا کے پیش کر رہے ہو اس کو تو دیکھو، اس نے اپنی کتابوں میں کیا کیا گند بکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی نعمت صاحب۔ ٹھیک ہے تو یہ جی صحیح ہے، مہربانی جناب، بہت بہت۔ جی نعمت صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی ایک نہیں مانتے، حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا واضح اور دو ٹوک لفظ میں یہ کہنا ہے، لکھنا ہے، تحفہ گولرویہ میں بھی اس نے لکھا، اس کے ملفوظات میں بھی یہ موجود ہے کہ اب قرآن کریم کے وہی معنی قبول کیے جائیں گے جو میں کروں گا، احادیث وہی قبول کی جائیں گی جو میں کروں گا، کیونکہ میں ایک معمولی حیثیت کا عامل مولوی نہیں بلکہ میں حکم و عدل بن کے آیا ہوں۔ اب جس حدیث کو میں حدیث کہوں گا وہ قبول کی جائے گی، قرآن کریم کا جو معنی مفہوم میں بیان کروں گا صرف وہی قبول کیے جائیں گے۔ جب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آئے قرآن و حدیث سے بات کریں تو سب سے پہلے یہ چیز طے کرنا ضروری ہے کہ بھئی ہم قرآن و حدیث سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بتاؤ تم کون سے معنی قبول کرو گے؟ جو معنی مرزا غلام احمد قادیانی کرے گا یا اس کے مخالف؟ کیونکہ مرزا قادیانی کے معنی ہم قبول نہیں کرتے اور تم کرتے ہو، تو ہمارے اور آپ کے مابین یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے وہ اصول رکھیں جو مرزا قادیانی نے خود اپنی صداقت کے لیے بیان کیے ہیں کہ میری صداقت کو جانچنے کے لیے یہ اصول ہے، تو اس اصول پر بات کریں، لیکن اس پہ یہ نہیں آئیں گے اور نہ ہی یہ آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ اچھا جی، اگر اور کسی کا کوئی سوال ہے، لنک آپ لوگوں کو نیچے مل چکا ہے۔ اچھا یہ تھوڑی سی کر دیں میری ہیلپ، اس کو فرقان بھائی اگر آپ بیٹھے ہیں یا چلیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور بھائی بیٹھے ہیں تو یہ لنک کو کاپی کر کے نا ذرا اس کو دوبارہ سے پیسٹ کر دیں نیچے ذرا۔ میں موبائل سے ہوں اور اس میں تھوڑا سا مجھے لمبے پروسیس میں جا کے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ چلیں ایک دے دیتا ہوں، اب اس کو مانگے تو اس کو آپ نے نا ذرا کاپی پیسٹ کر دینا۔ اچھا دل جے کیا کہہ رہے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، مرزائی کبھی کال پر نہیں آئیں گے۔ اب میں کیا کہوں جی ان کو؟